ایٹ لیسٹ اب واضح ہونا شروع ہو گیا بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے بعد کہ وفاق میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو کیا آصف علی زرداری صدر اور نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے؟ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے خوفناک ہو چکی ہے, زیادہ ٹرکی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لیتی اور گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنتی تو پھر اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو دینا بہت کچھ پڑے گا. انہیں صدارت بھی دینا پڑے گی, انہیں 4 صوبوں میں گورنرشپ بھی دینا پڑے گی, انہیں چیئرمین سینٹ سے اپنا امیدوار بھی ہٹانا پڑے گا, اسپیکرشپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی. اور کل کو جب گورنمنٹ بنے گی تو جو کارپوریشنز ہیں پاکستان کی, پاکستان پیپلز پارٹی ان کی جو سربراہی ہے وہ ہی مانگے گی. مختلف کارپوریشنز ہیں جن کے چیئرمینز ہیں, جن کے ایم ڈیز ہیں, جن میں ڈی جیز ہیں, تو یہ ڈی جیز بھی مانگے جائیں گے, چیئرمین شپ بھی مانگی جائے گی ان سے. اور جہاں پہ گورنمنٹ کام نہیں کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہاں سے وہ حمایت اپنی کھینچ لیں گے اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ چلی جائے گی. تو یہ زیادہ خطرناک قسم کی موو ہے, اور میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ سوٹ کرتی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی نیچر ہے کہ جب انہیں ان سے ورنا کہا جائے یا ان کو اس قسم کی کنڈیشن میں لایا جائے تو پھر وہ صاف انکار کر دیتے ہیں. تو یہ سردست میاں نواز شریف کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی آفر قبول کریں. تو اس سے اب صورتحال زیادہ گمبھیر ہو گئی ہوئی, اب یہ ایشو سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. تو جاوید چودھری صاحب, اس کا حل کیا ہوگا؟ نون لیگ کس طرف جائے گی؟ نون لیگ کیا فیصلہ کرے گی؟ مشورے دینے والے بھی تو بہت ہیں. میاں نواز شریف کی اپنی جو رائے ہے وہ اہم تو ہو سکتی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی ہیں, وہ کیا انہیں کہیں گی, کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس تمام تر صورتحال میں لیڈ تو لینی ہے آخر کسی نہ کسی کو, نہیں تو ری الیکشن کی طرف جایا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس پہ اس وقت کوئی مریم نواز صاحبہ یا میاں شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دے سکیں اس صورتحال میں, کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ پھر وہ گورنمنٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا, اور وہ گورنمنٹ الٹیمیٹلی 1-2 ماہ کے بعد گر جائے گی, اس کی وہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور جب آپ آزاد فیصلے بھی نہیں کر سکیں گے اور جو دوسری پارٹی جو اس وقت بینیفیشری ہوگی وہ آپ کا حصہ بھی نہیں ہوگی, تو پھر آپ کو اس گورنمنٹ لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس آپشن کو قبول کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ آپشنز کیا ہیں, تو اس میں 2 آپشنز ہیں سردست اگر اس گیونگ صورتحال میں دیکھے جائیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر 50 آزاد ارکان ٹوٹ کے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیتے ہیں تو یہ پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی اور پھر یہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. اگر یہ ہو جائے تو یہ سوٹ کرتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور پھر تو یہ گورنمنٹ بنا لیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ عمران خان صاحب کو موقع دیا جائے گا اور میاں نواز شریف صاحب آفر کریں گے جی کہ وہ گورنمنٹ بنا لیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ گورنمنٹ بنا لیں؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہے, کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہیں ملنا پڑے گا اور اس کے لیے وہ راضی اس سردست نہیں ہے. تو اب اگر وہ سردست نہیں راضی ہوتے تو پھر بھی وہ بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے. تو اس کے بعد پھر ایک اور آپشن بچتا ہے. اب وہ آپشن جو ہے نا وہ ظاہر اسٹیٹ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا, اسٹیٹ ہی اس کے اندر انٹروین کرے گی تو یہ مسئلہ حل ہو سکے گا, ویسے نہیں ہو سکے گا. اور وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے, جیسے کہ اس نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ مجلس وعدۃ المسلمین جو ہے اس کو جوائن کریں گے, اور اگر وہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں اور اسٹیٹ جو ہے ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کر لیتی ہے تو پھر اسے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا کے ایک گورنمنٹ بنائی جا سکتی ہے, لیکن پھر یہ پارٹی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. سر جاوید چودھری صاحب, آپ نے بہت سارے جو پہلو ہیں یا جو آپشنز ہیں ان کا ذکر کیا ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ بات کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, اس کیوس کا حل ان کے پاس ہے, لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اس کا انہیں فائدہ ہوگا سیاسی محاذ پر یا پارلیمانی محاذ پر, یا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی اس میں مکمل طور پر نقصان میں رہے گی, کیونکہ اگر وہ سسٹم سے باہر رہتی ہے تو اس کو نقصان ہے. 2 چیزیں اور ذہن میں رکھیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو دھاندلی ہے اس کی بہت زیادہ شکایات ہیں. اس پہ آپ دیکھ لیں کہ اے این پی کی طرف سے شکایات ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شکایات ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے شکایات ہیں. تو اگر یہ صورتحال اس طرح چلتی رہتی ہے تو آج میں خبر ایک دیکھ رہا تھا اور کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلی کے بہت زیادہ خدشات پائے جاتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ الیکشن جو سارے کا سارا ہے اسے کالعدم قرار دے کے اور اس میں دوبارہ تحقیقات کی جائیں. تو اگر وہاں پہ تحقیقات ہو جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آر اوز نے جان بوجھ کے پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا وہاں پہ, تو یہ سارا الیکشن وہاں پہ مشکوک ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کے ہاتھ سے خیبر پختونخوا بھی نکل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریاست کو اسٹینڈ لینا پڑے گا.
یا تو ملک پھر ان کے حوالے کر دیں صورتحال میں، اور اگر نہیں یہ کیا جا سکتا تو پھر ایک سٹینڈ لینا پڑے گا، تو اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ ان آزاد امیدواروں کے ساتھ وہ کسی جگہ سٹینڈ کر سکے. صحیح. جاوید صاحب، پی پی کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ وفاق میں کوئی وزارتیں نہیں لی جائیں گی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کا ہی امیدوار سامنے آئے گا، ایک دم سے یوں یہ فیصلے سامنے آنا، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری کی جانب سے بھی کچھ انٹرویوز میں کہا گیا کہ جی امیدوار تو وزیر اعظم کے بلاول بھٹو ہی ہوں گے. ایک دم سے یوں پیچھے ہونا کیا کوئی بارگن کی سچویشن کو مضبوط بنا رہا ہے، یا پھر کہیں ناراضگی کا میسج ہے، یا کچھ اور؟ دیکھیے، وہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ پرائم منسٹر اگر بلاول بھٹو کو بنا دیا جائے تو ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون پرائم منسٹرشپ کی سیٹ انہیں دے دیتی ہے تو پھر انہیں نقصان ہی نقصان ہے، پھر اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر انہیں اس گورنمنٹ میں آنے کا یا اتنے نقصانات اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ظاہر پارٹی اس کے لیے راضی نہیں تھی، جس پہ پھر ایک ناراضگی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے پھر یہ اوپن پریس کانفرنس کی ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہمارا یہ آپشن ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کو باقاعدہ امبیرس بھی کر دیا ہے ساری صورتحال میں. جاوید چوہدری صاحب، پی ایم شپ اگر نون لیگ کے پاس ہوتی ہے اور کوئی اور دوسرے جو عہدے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے تو یہ بہتر نہیں ہوگا اپوزیشن میں بیٹھنے سے نون لیگ کے لیے؟ کیا دیکھتے ہیں اس طرح کی صورتحال کو؟ نہیں، دیکھیں، وہ کوئی گورنمنٹ بنے گی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے نا جی. اگر گورنمنٹ ہی نہیں بن سکتی تو اپوزیشن میں کیسے بیٹھیں گے؟ اور کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سردست کو گورنمنٹ بنا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہ کہہ رہی کہ جی آپ صرف وزیر اعظم کو عہدہ دیں، بلکہ پوری گورنمنٹ ان کے پاس ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، جس کا پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان ہے. کیونکہ اس وقت جتنے گمبھیر مسائل ہیں، ان گمبھیر مسائل میں جو بھی پارٹی اکیلی اقتدار میں آئے گی وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بعد میں سیاست جاری رکھ سکے گی. اس کو سیاسی طور پہ بہت زیادہ بوجھ اور نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس صورتحال میں یہ چیز بڑی خوفناک ہو چکی ہے، اور اس کو ظاہر ریزالو کی طرف جانا چاہیے. اور اگر یہ ریزالو نہیں ہوتی تو ملک میں پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ایمرجنسی اور مارشل لا کے پھر علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا. صحیح. جاوید صاحب، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں اور جو حکومتی حالات ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پہ نہیں آنا چاہتی جیسے پی ٹی ایم میں تھی، اور پھر بعد میں ان کی جانب سے کہا بھی گیا کہ ہم تو ان تمام تر فیصلوں کے ذمہ دار نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی وہی کردار ادا کر رہی ہے؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. اگر تو وہ پرائم منسٹر بنا دیں تو وہ پھر سب کچھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. پھر وہ اپنا سر قربان کر دیں گے، پھر وہ اپنا کندھا دے دیں گے ساری سچویشن میں. لیکن اگر اس کے علاوہ اگر ان کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا تو پھر وہ یہ سب کچھ یہ پورا ملبہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. صورتحال اس قسم کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں آپ بس وزارت عظمیٰ دے دیں تو ہم گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، ہم آپ کے اتحادی ہو جاتے ہیں. لیکن اب اگر وزارت عظمیٰ بلاول بھٹو کے پاس چلی جاتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ صرف وہ وزارتیں آتی ہیں جس میں وہ پارٹی کو نقصان ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے بھی یہ سودا سود مند ہے. تو اب ہر طرف سے نقصان ہی نقصان ہے. اب اگر اس صورتحال سے نکلنے کا طریقہ بتائیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ یہی ہے کہ اگر 50 ارکان ٹوٹ کے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر صورتحال بدل سکتی ہے. پھر وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی آپشن سردست مجھے نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر آپشن ہے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اس وقت خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی صورتحال کو دیکھ رہی ہے. اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ کوئی اور گورنمنٹ بنا لے، عمران خان صاحب گورنمنٹ بنا لیں یا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا لے. لیکن عمران خان صاحب کا ایشو یہ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی سیاست کو چھوڑیں گے نہیں. ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان سب کو رگڑا لگانا ہے. تو ان کی جب گورنمنٹ بنی تو وہ پھر بھی اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے، ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس دوران ان کی پاپولیرٹی دوبارہ ری گین کر جائیں یہ لوگ، کیونکہ جو گورنمنٹ ہوگی عمران خان صاحب کی وہ پرفارم نہیں کر سکے گی. یہ بات تو درست ہے کیونکہ ان کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہر ایک کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور اس میں پرفارمنس ان کی بہت پور ہو جائے گی، پرفارمنس ان کی ڈیمیج ہو جائے گی. تو اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا ان دا لانگ رن. ہو سکتا ہے 2-3 سال ان کو رگڑا لگے بہت زیادہ، جیلوں میں بھی ان کو جانا پڑے، ان کی جائیدادیں بھی کروکوں دوبارہ. ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر بھی ان کو جانا پڑ جائے.
لیکن پھر وہ اپنی پاپولیرٹی ری گین کر سکتے ہیں. یہ ایک ہے ان کے پاس آپشن کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو پھر سمجھوتا کرنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ پھر ایسے نہیں ہو سکے گا کہ وہ اکیلے گورنمنٹ بنا سکیں. تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے, اس کو ہم کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایزی صورتحال ہے جس میں سے کچھ سلوشن نکل سکے. تو اب بہرحال کوئی نہ کوئی بولڈ بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اس قیاس سے کنفیوژن سے باہر نہیں نکلا جا سکے گا. جیسے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑی تیزی سے کریش کر رہی ہے, اور اس دوران اگر ڈالر کا کوئی مسئلہ بن گیا تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. تو ہے ہمارے پاس 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ, اس کے اندر ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے. جاوید چوہدری صاحب, جس طرح کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک آفر کی گئی ہے, نون لیگ کے سامنے رکھی گئی ہے, ظاہر ہے نون لیگ کو ایک پیغام مل چکا ہے, وہ بھی اس کے اوپر غور و خوض کریں گے, بحث کریں گے, کچھ سامنے آئے گا. اگر ایسا ہو جاتا ہے جس طرح آفر کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, تو کیا 5 سال گورنمنٹ نون لیگ پوری کر سکے گی؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ قبول کرنا ہوتا یہ آپشن, تو پھر یہ آپشن اس طرح پریس کانفرنس میں نہیں آنا تھا. اس نے اس سے پہلے ہی نون لیگ کے ساتھ مل کے پھر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہونی تھی. لیکن کیونکہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ پوچھا نہیں گیا, یا پھر انہوں نے انکار کر دیا, جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ لینے کے سلسلے میں فوری طور پہ باہر آ گئی. تو یہ نہیں ہے کہ اب نون لیگ کو مان رہی ہے, کیونکہ اگر مانتی ہوتی تو پھر اکیلی پریس کانفرنس نہ ہوتی. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کی طرف سے کوئی اس آپشن کو قبول کیا جا رہا ہوگا, کیونکہ یہ آپشن ہے کوئی کسی میٹنگ میں نہیں دیا گیا, یہ تو ایک پریس کانفرنس میں دیا گیا, اور پریس کانفرنس کے جو آپشنز ہوتے ہیں وہ پارٹیز قبول نہیں کرتی اس طرح. صحیح. جاوید صاحب, آج ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بات کی گئی, پھر ترجمان پی ٹی آئی نے بھی آ کے واضح طور پر بتایا کہ ان جماعتوں کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا, اور اب پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی. لیکن اس تمام تر صورتحال پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نون لیگ جو کہ بڑی اہم ہے, لیکن وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے, چپ ہے, ان کی جانب سے کوئی اس حوالے سے آج میاں شواشی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. دن کے وقت انہوں نے چوتھی بار وزیر اعظم کا کہا کہ نواز شریف ہی ہوں گے, لیکن یہ اتحاد کے حوالے سے, ہاں اتحاد کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ یہ ڈیڈ لاک ہو گیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں, اور جو کل رات سے ڈیڈ لاک ہے اور اس کے بعد ان کی آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑے واضح ہے کہ جی آپ ہمیں پرائم منسٹرشپ دے دیں, ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اگر آپ ہمیں پرائم منسٹر نہیں دیتے تو پھر یہ کچھ عہدے ہیں جو انہوں نے بتا دیے کہ وہ آپ کو دینے پڑیں گے, ہم آپ کی حمایت کریں گے لیکن گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. تو اب ان کی طرف سے جواب آ گیا, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جواب ہے, کیونکہ اگر یہ آپشن ان کے لیے قابل قبول ہوتا تو یہ پریس کانفرنس بالکل نہیں ہونی تھی, کیونکہ جب ایشو اتنا ٹیلی ویژن پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ڈیڈ لاک ہے, پھر انکار ہی ہے, پھر اس کو نہیں مانا جا سکتا. تو میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے, کیونکہ اگر یہ پریس کانفرنس سے پہلے چیزیں سیٹل ہو جاتی تو ہو جاتی, لیکن اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی. تو جاوید صاحب, جس طرح سے کنفیوژن ہے, ڈیڈ لاک ہے, کیا ملک اس سب کا متحمل ہو سکتا ہے اگر یہ کنفیوژن؟ بالکل نہیں, بالکل متحمل نہیں ہو سکتا, بالکل متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان واقعی ایک ایسے ایج پہ ہے کہ جس کے آگے کھائی ہے, اور اب اس کو بچانا اور اس کے لیے ایک بولڈ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر مینڈیٹ کسی کے پاس پورا ہوتا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا. اگر عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہوتا تو آپ انہیں گورنمنٹ بنانے کی اجازت دے دیتے, وہ بنا لیتے, پھر ہو سکتا ہے کرائسس چل جاتا. لیکن مینڈیٹ ان کے پاس بھی نہیں ہے, انہیں بھی ایک کولیشن پارٹنر چاہیے, لیکن وہ کسی کے ساتھ کولیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب وہ کولیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ بال عمران خان صاحب کو سونپنے کا بھی کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پھر ایک نیا کنفیوژن پیدا ہو جائے گا, کیونکہ جب آپ انہیں کہیں گے کہ آپ آ کے گورنمنٹ بنا لیں تو وہ پہلے کہیں گے جی مجھے جیل سے نکالیں, تو پھر آپ کو انہیں پارڈن کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ عدالتی فیصلے ہیں. تو عدالتی فیصلوں کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اگر وہ باہر آتے ہیں تو وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھتے, تو پھر کہاں گورنمنٹ ایگزسٹ کرے گی, یا گورنمنٹ کیسے بنے گی, یا گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ پھر اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کے پھٹے شروع ہو جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ چلنا نہیں چاہتے, تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ تو یہ کرائسس ہے اس وقت. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ایز اے نیشن ہم ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں, بلکہ بڑے ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو خدا نخواستہ یہاں پہ کسی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر اسے کنٹرول کرنا اب ممکن نہیں رہے گا.